السلام علیکم. سان ساکن تھی بائے نمرہ احمد. ایپیسوڈ 4. جس روز رانیہ پہلی دفعہ اسے بوتیک پر لے کے گئی وہ اس کی زندگی کا ایک خوبصورت دن تھا. روشنیوں سے جگمگاتا بوتیک اسے بہت پسند آیا تھا. وہ اتنا بڑا تو نہیں تھا مگر ڈیکوریشن میں اپنی مثال آپ تھا. گو کہ الماس کو صابرہ نے کپڑے سینے سکھائے تھے مگر رانیہ کے ہاں کام کرنے والی لڑکیوں نے ایک دفعہ پھر ٹریننگ دی. بمشکل 3 ہفتے بعد وہ ہر قسم کا کپڑا پہننے مہارت سے سینے میں ماہر ہو گئی تھی. اسے پتہ چل گیا تھا دبکا مروڑی اور زردوزی کا کام کیسے کرتے ہیں، ریشم کا کام، بیڈ ورک، دھاگوں کا کام، کڑھائیاں، موتی لگانا، شیشے اور پتھروں کو کپڑوں پر سجانا. غرض وہ ہر کام میں طاق ہو گئی تھی. الماس رانیہ کے گھر سرونٹ کوارٹرز میں رہتی تھی. وہ ناشتے کے بعد صبح 9 بجے کے قریب ڈرائیور کے ساتھ بوتیک جاتی اور عصر کی نماز کے بعد اس کی واپسی ہوتی. یہ رانیہ ہی تھی جس نے اس کو نماز اور قرآن کی تعلیم دی تھی. گھر آ کر وہ برتن دھوتی، کھانا پکانے میں کوک کی مدد کرتی، لان میں پودوں کو پانی لگاتی اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کام ملتا تو وہ کر لیتی. صبح بوتیک جانے سے پہلے بھی وہ ڈسٹنگ اور جھاڑ پونچھ کر کے جاتی تھی. ان تمام کاموں کی اجرت کے طور پر رانیہ اسے 3,500 ماہوار اور روٹی کپڑا دیتی تھی. پیسے خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی اس لیے وہ تمام رقم اس کے پاس جوں کی توں محفوظ تھی. فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی. کچھ دیر تو وہ بیٹھی نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہی. رانیہ فون اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں موجود نہ تھی. چاروں ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا. السلام علیکم جی. وہ اپنے ازلی جاہلانہ انداز میں اونچی آواز سے ریسیور میں بولی جیسے مخاطب کو آواز تاروں کے ذریعے نہیں ہوا کے ذریعے جانی ہے. وعلیکم السلام جی. کوئی اسی کے انداز میں بولا. کس سے بات کرنی ہے جی؟ آپ اتنا اونچا بولیں گی تو میں بہرا ہو جاؤں گا جی. وہ اردو انگریزی لہجے میں اٹک اٹک کر بول رہا تھا. او اچھا. وہ کچھ والیوم کرتے ہوئے بولی پر آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ پہلے آپ بتاؤ کہ آپ کون ہیں. میں نے آپ کی آواز اس نمبر پر پہلے کبھی نہیں سنی. وہ جو بھی تھا اس کے برعکس انتہائی مہذب لب و لہجے میں بول رہا تھا. میں الماس ہوں پر آپ کون ہو؟ وہ کچھ تنک کر بولی. الماس کون؟ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. میں جی وہ ادھر کام کرتی ہوں رانیہ بی بی کے پاس ان کے بوتیک پر. وہ بتانے لگی. اچھا میں رانیہ بی بی کا بیٹا بول رہا ہوں نیو کاسل سے. اس کی بات پر الماس نے فوراً کہا آپ علی صاحب ہو؟ نہیں میں ریان صاحب ہوں. وہ شریر لہجے میں بولا. سیریس ہونا تو اسے آتا نہیں تھا. ریان صاحب؟ اس کا سانس اٹکنے لگا تھا. جی جی جی. وہ اس کی نقل کرتے ہوئے بولا تو الماس نے کچھ خفگی سے کہا میرا مذاق تو مت اڑائیں. اچھا ٹھیک ہے نہیں اڑاتا آپ کا مذاق. وہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے بولا. فارغ ہی بیٹھا تھا سوچا کہ مما کو فون کر لیا جائے مگر نہ جانے کیوں فون اٹھانے والی شخصیت میں کچھ کشش سی محسوس ہوئی تھی. میری مما ہیں گھر پر؟ اس کے پوچھنے پر الماس نے گھڑی کی طرف دیکھا. وہ تو 2.5 گھنٹے تک آئیں گی. الماس کے بتانے پر اس سے کچھ مایوسی سی ہوئی تھی. اچھا وہ شاید کچھ سوچ رہا تھا. پھر آپ کچھ دیر میں کر لیجئے گا فون. وہ شاید سلسلہ منقطع کرنا چاہ رہی تھی. نہیں نہیں. وہ فوراً بولا پلیز میں بہت بور ہو رہا ہوں کچھ دیر بات کر لو. الماس نے ہاتھ میں پکڑ ریسیور کو گھورا. میں کیا بات کروں جی؟ کچھ بھی اگر فارغ ہو تو. اسے اب الماس سے بات کرنے میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی. جی فارغ ہوں. وہ کرسی پر بیٹھ گئی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ریان سے بات کر رہی ہے. اچھا تمہیں انگلش آتی ہے تو انگلش میں بات کر لیتے. مجھ سے اردو نہیں بولی جاتی. وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا. پڑھنی آتی ہے بولنی نہیں. اسے پہلی دفعہ اپنی کم تعلیم پر شرمندگی ہو رہی تھی. اوکے کچھ نہیں ہوتا. وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا. یہ بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ 15.5 سال. اچھا. اسے خوشگوار حیرت ہوئی. میں تم سے بڑا ہوں. اس کا مطلب ہے ویسے میں 18 کا ہونے والا ہوں. کیا ڈیٹ آف برتھ ہے آپ کی؟ اب اتنی انگریزی تو اسے آتی ہی تھی. 9 ستمبر. وہ بتانے لگا. اور تمہاری؟ 1 اپریل. اسے اماں نے بتایا تھا کہ یہ اس کی تاریخ پیدائش ہے. واٹ؟ وہ اچھل پڑا. تم آل فولز ڈے کو پیدا ہوئی تھی؟ جی. وہ مطلب سمجھ نہیں پائی تھی. کچھ نہیں. وہ بدستور ہنس رہا تھا. آپ کو ہنسنا ہے تو میں فون رکھ رہی ہوں. وہ خفگی سے بولی. او نو پلیز. نہیں میں صرف مذاق کر رہا تھا. اچھا یہ بتاؤ کہ پڑھتی ہو؟ میں میٹرک پاس ہوں. اس کے لہجے میں فخر تھا. اور آپ؟ میں GSE کر رہا ہوں. وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا. کیا؟ میں 12ویں کلاس میں ہوں. میں نے آپ کی
میرا مطلب ہے آپ لوگوں کی تصویریں دیکھی ہیں. وہ ٹھیک سے اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی, وہ اس کی شوق اور چلبلی آواز کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی. میری تصویر دیکھی ہے؟ وہ پراشتیاق لہجے میں پوچھنے لگا تو الماس کا دل چاہا کہ کہہ دے, جی صاحب آپ کی تصویر ہی تو دیکھی ہے. جی دیکھی ہے. وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ دروازے کی جانب بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں رانیہ یا عظیم میں سے کوئی نہ آ جائے. کیسی لگی؟ وہ پوچھ رہا تھا اور اس کے تخیل میں گم تھی. یہ وہ پہلی ٹیلی فونک گفتگو تھی جو ان دونوں کے درمیان ہوئی. اس پہلی ہی گفتگو میں وہ لوگ تقریباً آدھا گھنٹہ باتیں کرتے رہے. اس نے الماس کو اپنی پسند ناپسند کے متعلق آگاہ کیا, اپنے گھر والوں کے بارے میں تفصیلی بتایا, اپنے گھر, کزنز اور فرینڈز کی شرارتوں کے بارے میں مزے لے لے کر اسے سب کچھ بتایا. اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ یہ بات اس سے کہے بغیر نہ رہ سکی. وہ یہ سن کر بہت ہنسا تھا. فون بند کرنے سے پہلے اس نے الماس کو تاکید کی تھی کہ وہ کل اسی ٹائم اس کو فون کرے گا. اس سے فون کے آس پاس ہونا چاہیے. مجھے تو تم نے دیکھا ہی ہوا ہے مگر میں نے نہیں تمہیں دیکھا, اس لیے بتاؤ کہ تم کیسی ہو. تیسری ٹیلی فونک گفتگو میں اس کے پوچھے گئے سوال پر الماس سوچ میں پڑ گئی. میرا رنگ گورا ہے, بال کالے ہیں, چہرہ بیضوی ہے اور آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی ہیں. یہ اس کا خیال تھا کیونکہ اس نے خود کو غور سے شیشے میں عرصہ ہوا نہیں دیکھا تھا. او گریٹ, اس نے بے اختیار سراہا تھا. اپنی تمام تر صفات کے باوجود وہ بلا کا خوبصورتی پہ مر مٹنے والا لڑکا تھا. آپ پاکستان کب آئیں گے؟ وہ کئی دنوں سے اس سے ملنے کے لیے بے تاب ہو رہی تھی. جب آپ کہیں. وہ بہت جلدی اور انتہائی خوبصورت جواب دیتا تھا. الماس اس حاضر جوابی سے گھبرا جاتی. تمہارا پسندیدہ کلر کیا ہے؟ ایک دن وہ یوں ہی اس سے پوچھنے لگا. سبز. اسے یاد آیا اسے ریان کا پسندیدہ رنگ نہیں معلوم تھا. آپ کا؟ پنک اور لائٹ بلو. اگر لڑکی کی شکل سڑے ہوئے چوہے جیسی بھی ہو تب بھی پنک کے ہر شیڈ میں اچھی لگتی ہے اور لڑکے اسکائی بلو میں. آپ کو آگے کیا کرنا ہے؟ اس کا خیال تھا وہ زین کا بزنس میں ہاتھ بٹھائے گا. مجھے آرٹسٹ بننا ہے, مجھے پینٹنگ کرنا بہت پسند ہے. اس کے جواب پر الماس کو مایوسی ہوئی تھی. کیا پینٹ کرنا؟ انسان کو پینٹ کرنا. نہ جانے کیوں الماس کو لگا وہ اس سوال پر تھوڑا سا گڑبڑا گیا ہے مگر اس نے زیادہ محسوس نہیں کیا. آپ میری شکل بھی بنائیے گا. اسے آرٹ میں کوئی دلچسپی نہ تھی مگر ریان کے ہاتھوں سے اپنی تصویر بنوانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا. پہلے میں سیکھ تو لوں. کہاں سے؟ الماس کے خیال میں وہ آرٹسٹ بن چکا تھا. فرانس میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سے ہے تو ایک شکاگو میں بھی, مگر میں پیرس کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کیونکہ وہاں میرے کزنز رہتے ہیں. آپ نے اس دن بتایا تھا آپ کے کزنز عیسائی ہیں. الماس کو یہ بات بہت عجیب لگتی تھی. ہاں تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ میرے مذہب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور میں ان کے مذہب کی, اور بائی دا وے میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں. مگر وہ لوگ چرچ بہت کم جاتے ہیں, بلکہ یہ تو بالکل بھی نہیں جاتے کیونکہ ان کی فیملی اتنی مذہبی نہیں ہے, البتہ کنزرویٹو ضرور ہے. پھر وہ تفصیلاً اسے بتانے لگا. میری مما ہے نا رانیہ, وہ اصل میں پہلے کرسچن تھے. ڈیڈ سے شادی کرنے کے بعد وہ مسلمان ہوئی تھی. مما لوگ 6 بہن بھائی ہیں. سب سے بڑے میرے ماموں ہیں جو پیرس میں ہوتے ہیں, میرین اور چک ان کے بچے ہیں. پھر مما ہیں. اس کے بعد میری خالہ ہیں, وہ میلبورن میں ہوتی ہیں, وہ ان میریڈ ہیں. پھر میری 2 خالہ ٹوینز ہیں, ایک کی 2 بیٹیاں ہیں, انجلینا اور کرسٹینا. کرس کی شادی ہو گئی ہے, وہ امریکہ میں ہوتی ہے, جبکہ انجلینا میرے ساتھ پڑھتی ہے. دوسری خالہ کا بس ایک بیٹا ہے ڈینی, وہ لوگ بھی فرانس میں ہوتے ہیں. میرین کے ابو نے اسے ایک فلیٹ لے کر دیا ہوا ادھر ہی نیو کاسل میں. انجلینا اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ ڈینیل رہتا ہے. میرین کا فلیٹ بھی اسی کاؤنٹی میں ہے. اسی کس میں ہے؟ الماس نے مداخلت کی. کاؤنٹی میں, یعنی کہ یوں سمجھ لو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کس طرح سمجھائے. جیسے ایک شہر میں مختلف علاقے ہوتے ہیں اسی طرح. جی اچھا, سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اس نے فوراً کہہ دیا. پھر آپ فرانس چلے جائیں گے؟ ہوں, اس نے الماس کی تائید کی. ایک بات تو بتائیں, یہ انیا آپ کی کیا لگتی ہے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے پوچھا. انیا؟ وہ ہماری کزن ہے, میری بہن ہے مگر باقیوں کی کزن ہے. اس مبہم جواب پر الماس کو حیرت ہوئی تھی. کیا مطلب؟ وہ میری فرسٹ سسٹر ہے. اصل میں اس کی مما اور میری مما فرسٹ کزن تھی. جن دنوں میں بہت چھوٹا تھا میری مما کی خرابی طبیعت کے باعث مجھے انیا کی مما نے فیڈ کرایا تھا. اس طرح میں اور انیا بہن بھائی ہیں. بہت پیاری ہے آپ کی بہن, بہت معصوم سی. وہ کہنے لگی. میرا خیال ہے تم اسے جانتی نہیں ہو. وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا. وہ ہم میں سب سے زیادہ چلاک, ہوشیار اور تیز ہے, اس سے بچ کر ہی رہنا. خیر وہ تو یہاں ہے ہی نہیں.
اس نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ ان دنوں اگر اسے کس چیز کا ہوش تھا تو وہ ریان اور بس ریان تھا۔ پہلے ہی گفتگو میں اس نے الماس کو بتا دیا تھا کہ وہ اسے دوست بنانے کا خواہش مند ہے، مگر الماس شاید اس کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ اسے یہ احساس بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ اس کے اور ایک ساتھ سمندر پار رہنے والے شخص کے ذہن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ بری طرح ایک انجان شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اور شاید اب سے نہیں، بہت پہلے سے ہے، 2.5 برس پہلے سے۔ اس کا خیال تھا جس طرح وہ ریان کے فون کا انتظار کرتی ہے، اسی طرح وہ بھی اس سے بات کرنے کو بے چین رہتا ہوگا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بجایا۔ یس، عظیم صاحب کی بھاری گمبھیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ آنچل سنبھالتی کافی کا کپ مضبوطی سے تھامے دروازہ دھکیل کر اندر اسٹڈی میں داخل ہو گئی۔ سر، یہ آپ کی کافی۔ وہ کافی کا کپ ان کے سامنے میز پر رکھ کر بولی، یہ کس نے بنائی ہے؟ وہ جانے ہی لگی تھی کہ ان کی آواز اپنے عقب پر سنائی دی تو وہ چونک کر پلٹی۔ وہ میں نے بنائی ہے، اس نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ بہت اچھی ہے یہ تو۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ تعریف کر رہے تھے، رانیہ بتا رہی تھی کہ آپ بہت اچھی سٹیچنگ کرتی ہو۔ وہ فائل پر سے سر اٹھا کر شفیق انداز میں کہنے لگے تو اس کے پورے وجود میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سر بس کر لیتی ہوں، وہ اسی عاجزی سے بولی جو ہر بندہ تعریف سننے پر کہتا ہے، چاہے اندر سے دل بلیوں اچھل رہا ہو۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا یہاں؟ یہ سوال رانیہ بھی کئی دفعہ کرتی تھی اور وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی جو حقیقت پر مبنی ہوتا تھا، نہیں سر، میں تو یہاں بہت خوش ہوں۔ میں نوٹ کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی موٹی ہوتی جا رہی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ ویسے سر، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ ان سے یوں براہ راست اتنی زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ ہاں شور، پوچھو۔ سر، آپ اپنے بچوں کو مس نہیں کرتے؟ یہ نیا لفظ تھا جو اس نے 2 روز پہلے سنا تھا۔ ہاں کرتا تو ہوں، لیکن ان کے اچھے مستقبل کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں؟ وہ لہجے میں اشتیاق بھرے پوچھنے لگی۔ سب سے زیادہ؟ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ انیا کو؟ انیا کو؟ اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی۔ مجھے سب سے زیادہ محبت اسی سے ہے، شاید اس لیے کہ وہ مجھ پر گئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اچھا؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے تمام آتے مجھ سے لی ہیں، ذہانت، سوجھ بوجھ، معاملہ فہمی، یہ سب اس نے مجھ سے لی ہے، اور میرے بچوں میں واحد وہی ہے جو مجھ پر گئی ہے۔ اور باقی بچے؟ یوں ہی پوچھتے ہوئے اس کے دل میں ایک احساس ندامت جاگا تھا کہ وہ ان کے اعتماد کو دھوکہ دیتے ہوئے فون پر ان کے بیٹے سے باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ علی تھوڑا بہت مجھ پر گیا ہے، ویسے وہ کافی ذہین ہے، لیکن زیادہ چیزیں اس نے اپنے چچا زلفی سے لی ہیں۔ شکل تو بالکل ہی زلفی والی ہے، اور عقل بھی۔ ویسے میرا سب سے زیادہ سمجھدار بیٹا علی ہے۔ اور ریان؟ اس کے لبوں سے بے اختیار ہی پھسل پڑا۔ ریان زیادہ سمجھدار تو نہیں ہے، اسے باتیں بنانا آتی ہیں، ریان کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ اور ایک فرینچ دانشور نے کہا تھا، جس شخص کے پاس ہر بات کا جواب ہو، اس سے بڑا احمق اور نیرا جاہل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ریان جو دیکھتا ہے اسی کو سچ سمجھ لیتا ہے، وہ گہرائی میں نہیں جاتا۔ خیر چھوڑو، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا، اتنا سارا کام کرنا ہے، تمہارے بھی کام کا حرج ہو رہا ہوگا۔ جی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ریان کے لیے یہ کمنٹ سن کر اسے پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگا تھا۔ رانیہ کے کسی دوست کے ایمرجنسی میں تیار ہونے والے ڈریسز کی وجہ سے وہ دن بھر بے حد مصروف رہی۔ شام کو جب معمول سے کافی لیٹ گھر پہنچی تو خوب ڈھیر سارا کھانا کھا کر آرام سے اپنے کوارٹر میں جا لیٹی، اور پھر تھکاوٹ سے چور ایسی سوئی کہ صبح 9 بجے کے قریب بمشکل آنکھ کھلی۔ وہ یوں ہی بغیر ہاتھ منہ دھوئے کوٹھی کی طرف چل پڑی۔ کچن میں رانیہ سے سامنا ہوا تو حال احوال پوچھنے کے بعد رانیہ نے اسے چائے کا کپ تھما کر جب یہ کہا کہ جاؤ کارنر والے کمرے میں جا کر ریان کو بیڈ ٹی دے آؤ اور اس سے کہو جلدی ناشتے پر پہنچے۔ الماس نہ جانے کتنی دیر ہکا بکا رانیہ کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اپنے دل کی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے چائے لے کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔
ایک دفعہ ہلکے اور دوسری دفعہ قدرے زور سے دروازہ بجایا تو اندر سے اس کی خمار آلود آواز سنائی دی، میں سو رہا ہوں اس لیے مجھے اٹھانے کی غلطی مت کرنا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکان بکھر گئی، وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور چائے کا کپ اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چائے سر، وہ عظیم کو سر کہتی تھی، اسی مناسبت سے اس کو بھی سر ہی کہا۔ میں سو رہا ہوں، کمبل کے اندر سے آواز آئی۔ اس کا ایک بازو باہر تھا اور براؤنش بلیک بال تھوڑے بہت نظر آ رہے تھے۔ وہ غالباً اوندے منہ سویا ہوا تھا۔ میڈم کہہ رہی ہیں جلدی سے ناشتے پر آ جائیں۔ ریان نے ایک جھٹکے سے کمبل اتارا اور سیدھا ہو کر اس کی طرف نیند سے بھری آنکھوں سے دیکھا۔ کیا ہے؟ آپ کو میڈم ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ اس نے اپنی بات دہرائی۔ کون سی میڈم؟ اچھا مما کہو آ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ پلٹ کر جانے ہی لگی تھی کہ ریان نے پکارا، ایکسکیوز می مس۔ وہ مڑی، جی آپ کی تعریف؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی میں الماس ہوں۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ الماس؟ اس کی آنکھوں سے نیند ایک دم غائب ہو گئی اور اس نے بڑے غور اور اشتیاق سے الماس کا جائزہ لیا۔ الماس کچھ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اسی لیے ریان کے چہرے پر پھیلنے والی مایوسی نہ دیکھ سکی۔ مما سے کہو میں آ رہا ہوں، نارمل لہجے میں کہتے ہوئے وہ بستر سے نکل کھڑا ہوا۔ خود کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی نارمل کر لینے کا فن اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے سر ہلا دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ جب رانیہ اور عظیم ہوتے تھے تو وہ عموماً ڈائننگ ہال میں ناشتہ یا کھانا وغیرہ کھاتے تھے، مگر آج وہ لوگ امریکن سٹائل کچن میں موجود سینٹرل ٹیبل کے گرد جمع تھے۔ جس وقت وہ کچن میں داخل ہوئی عظیم اور انیا وہیں موجود تھے۔ انیا بھی غالباً کل ہی آئی تھی۔ وہ ناشتہ بنانے لگ گئی تھی کیونکہ ان دونوں کی گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کچن میں کوئی داخل ہوا تو وہ ریان سمجھ کر پلٹی، مگر وہ ریان نہیں علی تھا۔ الماس کچھ دیر تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ اتنا وجیح شخص اس نے پوری زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ سیاہ بال، سیاہ آنکھیں، مغرور نقوش اور بے حد ہینڈسم۔ وہ آتے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ریان ذہین تھا مگر کسی غیر معمولی اکیڈمک ریکارڈ کا حامل نہ تھا، نہ ہی جینیس تھا۔ اس کا فن فٹ بال کھیلنے کا، کوئی ڈرامہ ڈائریکٹ کرنے میں یا اسکول میں بولنگ کرنے میں نظر آتا تھا۔ اگر کسی اور چیز میں ریان کو ملکہ حاصل تھا تو وہ حاضر جوابی اور حصہ مزاح تھی۔ ریان کی ایک اور خوبی بھی تھی جو اس نے اپنی ماں سے لی تھی، مسکرانا۔ رانیہ کہتی تھی اگر انسان کسی کو دیکھ کر مسکرا دے تو کلفت دور ہو جاتی ہے۔ دکھی سے دکھی انسان بھی مسکرائے تو اس کی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ علی عظیم سے باتوں میں مگن تھا جب سویا سویا چہرہ لیے ریان اندر داخل ہوا۔ صبح ہوگی میرے بیٹے کی؟ عظیم کے کہنے پر اس نے قدرے منہ بسور کر فرنچ میں کچھ کہا جو الماس کے پلے نہ پڑا۔ علی تم آفس چل رہے ہو میرے ساتھ؟ جی بالکل۔ علی صرف باپ کی مانتا تھا۔ عظیم نے اب ریان کی جانب دیکھا۔ اینڈ یو؟ ریان کچھ کھسیانہ سا ہو کر مسکرا دیا۔ میں چلا گیا تو مما اکیلی ہو جائیں گی۔ مما کو اکیلے میں بالکل ڈر نہیں لگے گا، انیا نے منہ چڑھا کر کہا۔ ریان کچھ جھینپ کر فر انگریزی میں بقول الماس کے گٹ پٹ کرنے لگا اور وہ کوئی ایک لفظ بھی سمجھنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ کچھ دیر تو علی مٹھیاں بینچے برداشت کرتا رہا، پھر ناگواری سے بولا، چپ کرو۔ وائے؟ ریان حیرت سے پوچھنے لگا۔ مجھے تمہاری انگلش نہیں سننا۔ تمہیں کیوں میرے ایکسنٹ سے چڑ ہے؟ یہ کوئی ایکسنٹ ہے؟ ہوں پاگل ہے پورا برٹن۔ یہ تھنک اور تھینک یو والی زبان میرے کانوں میں تیر کی طرح چبھتی ہے۔ علی ریان کے تھنک اور تھینک یو بولنے کے انداز کی نقل اتارتے ہوئے بولا۔ ڈیڈ، ریان نے احتجاجاً عظیم کی طرف دیکھا۔ علی عظیم نے اسے ٹوکا۔ الماس یہ برتن دھو دو۔ رانیہ نے چند ڈشز اٹھا کر اس کے آگے سنک میں رکھ دی اور خود خاموشی سے ناشتہ لگانے لگی۔ الماس کو اس لمحے اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ ایک نوکرانی تھی اور شاید یوں ہی ساری زندگی لوگوں کے برتن دھوتی رہے گی۔ البتہ شام کو جب ریان نے اسے کچھ دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ بہت عام سے انداز میں ریان نے اسے بتایا تھا کہ یہ وہ اس کے لیے لایا ہے۔ وہ ایک سادہ سی سلور انگوٹھی تھی، اس کے اوپر کسی اور زبان میں لکھا تھا ٹیمو۔ الماس نے پڑھا، یہ اسپینش ہے۔ وہ بتانے لگا، مجھے اس کا مطلب نہیں پتا، حالانکہ وہ جانتا تھا یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسے اس کا شکریہ ادا کرے۔ یہ سچ تھا کہ اسے الماس کو دیکھ کر مایوسی ہوئی تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ فون پر باتیں کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ویسے ہی لڑکی تھی جیسے الماس نے خود کو بتایا تھا۔
اس نے الماس کو بہت غور سے دیکھا تھا، کہاں تھیں وہ بڑی بڑی کالی آنکھیں، کہاں تھا وہ گورا رنگ، وہ سیاہ بال، کچھ بھی تو نہ تھا اس میں۔ اس کا چہرہ بیضوی تھا مگر کافی بھرا ہوا، رنگت بھی کوئی اتنی خاص نہ تھی، بال تیل سے چپڑے ہوئے تھے اور کوئی اتنے خوبصورت بھی نہ تھے، فر بھی مائل بلکہ اچھی خاصی موٹی تھی، اوپر سے اس کا حلیہ انتہائی مضحکہ خیز تھا۔ سفید چادر سے خود کو لپیٹا ہوا، گندے میلے کپڑے، بغیر دھلا چہرہ، اس لڑکی میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے ذہن میں ان لڑکیوں کا تصور کیا جو اس کے ہمراہ پڑتی تھی، یا پھر اس کی کزن میرین کتنی اچھی تھی، صاف ستھری خوبصورت سی لڑکی۔ کرسٹینا بھی بہت پیاری اور مہذب تھی، اس لڑکی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں اس کے متعلق سوچوں۔ اگر یہ لڑکی میرے ساتھ سیریس ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ میں اسے دو ٹوک لفظوں میں بتا دوں کہ میں صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اس نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا۔ ریان چند ساتھ یوں ہی کھڑا رہا، پھر گلاس اٹھا کر پانی بھرا اور بغیر پیاس کے پورا گلاس پی لیا۔ ریان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے الماس کو بتائے، اور یہ کہ وہ انگوٹھی اس نے اسے کیوں دی ہے۔ اس انگوٹھی پر کنندہ لفظ کا مطلب وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور اگر وہ جان گئی تو شاید وہ ریان کو غلط سمجھنے لگے۔ وہ کچھ دیر تک اسے سبزی کاٹتے دیکھتا رہا، وہ اتنی بری بھی نہ تھی، اس نے سوچا۔ وہ جیسا بھی تھا، کسی کا دل توڑنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس نے الماس سے کچھ نہیں کہا، اس سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ کسی نشتر کی طرح فون کی گھنٹی اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے رات کے 2 بجاتی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ ہیلو، وہ نیند بھرے لہجے میں بولی۔ میرین، وہ ریان تھا، جاگ رہی ہو؟ ریان، وہ حیران ہوئی تھی، خیریت ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ شاید نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میرین اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ یکدم پریشان سی ہو گئی تھی۔ رونی، کیا ہوا؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے، وہ تھکاوٹ سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ وہ بستر سے نکل آئی اور پاؤں میں سلیپرز ڈالے۔ تم مجھ سے مل سکتی ہو ابھی اور اسی وقت؟ ریان کی بات پر میرین کو جھٹکا لگا۔ ریان، وہ کچھ کہنے لگی مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ اچھا، آتی ہوں۔ 15 منٹ بعد وہ ریان کے گھر پر تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے تو تم نے ڈرا ہی دیا تھا۔ یہاں آتے ہوئے جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ میری خیریت تو ہے؟ وہ سانسیں درست کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہوں میں۔ ایک دفعہ پھر جگمگاتی اسٹریٹ لائٹس کو دیکھنے لگا۔ کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ۔ وہ عادتاً پاس ہی پڑی میز پر بیٹھ گئی، قریب ہی ریان کا موبائل دھرا تھا۔ میرین، ایک بات پوچھنا ہے۔ وہ کچھ ہچکچا رہا تھا۔ پوچھو۔ ایک لڑکی ہے، اس نے اتنا کہہ کر کچھ خفت امیز نظروں سے میرین کے چہرے کو جانچا۔ یہ لڑکی فون پر بات کرتی ہے کسی سے؟ وہ ایک دفعہ پھر خاموش ہو گیا تھا۔ اچھا، پھر؟ میرین کو یوں لگا جیسے وہ خود ہے، مگر اس نے یہ بات ظاہر نہ ہونے دی۔ وہ لڑکی اور لڑکا جس سے وہ بات کرتی ہے اپنے والدین سے بغیر پوچھے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات ان کے بلکہ لڑکے کے مما ڈیڈ کو پتا چلے تو لڑکے سے زیادہ لڑکی متاثر ہوگی، وہ بے گھر بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اس ٹیلی فونک فرینڈشپ کو نبھانے میں قصور کس کا ہے؟ وہ نپے تلے انداز میں بولا۔ دونوں کا۔ میرین کو کچھ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ زیادہ قصور کس کا ہے؟ وہ کچھ ضد کچھ اصرار کرتے ہوئے بولا۔ لڑکی کا۔ مگر کیوں؟ وہ لڑکی انگلینڈ میں رہتی ہے؟ میرین نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، کراچی میں، وہ بے اختیار بولا۔ تو وہ لڑکی ایشین ہوئی، یعنی کہ ایک کنزرویٹو فیملی سے تعلق ہوگا اس کا؟ تو ریان، اگر ایک ٹپیکل ایشیائی لڑکی ایک لڑکے سے فون پر اپنے پیرنٹس کی اجازت کے بغیر گپیں لڑائے گی تو اس میں اس لڑکی کا زیادہ قصور ہے۔ مگر دوستی کرنے کو تو لڑکے نے کہا تھا، تو وہ نہ کرتی۔ ایک لڑکی کو چاہے وہ پاکستانی ہو یا فرینچ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ دوستی کی آفر کو رد کر سکے۔ مجھے بھی کئی دفعہ کئی لڑکوں نے دوستی کو کہا، مگر میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں کی، کیونکہ میں جانتی ہوں ہر ایرا غیرہ میرا مسٹر رائٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکی صرف ایک دفعہ فون پر کسی سے بات کر کے بغیر اسے دیکھے اسے دوستی کیوں کر لیتی ہے؟ وہ اس لڑکے کو اپنا مسٹر رائٹ سمجھتی ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا، مگر وہ اس سے مل چکی ہے، ریان نے بتایا۔ اور کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ میرین، اگر وہ لڑکا اسے چھوڑنا چاہے تو کیا کہیں؟ میرا مطلب ہے اسے کیسے چھوڑے؟ وہ میرین کے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے کال نہ کرے، وہ اسے بھول جائے گا۔ نہیں، وہ اسے پورے طریقے سے چھوڑنا چاہتا ہے۔ وہ لڑکی اس لڑکے سے متاثر ہے؟ میرین نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ اور لڑکا؟ بالکل بھی نہیں، وہ میکانکی انداز میں بولا۔ پھر وہ اسے صاف کہہ دے کہ وہ اسے مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اس لڑکے کی اس لڑکی کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے تو پھر کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا، میرین نے ختمی لہجے میں کہا۔ تو ریان نے سر ہلا دیا۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟
میرین نے دھیرے سے پوچھا۔ الماس، وہ کچھ غیر دماغی سے بولا۔ اور اس لڑکے کا؟ وہ گڑبڑا کر رک گیا۔ ایڈم، اس کا یہی نام اس کے لیے سوچا کیونکہ ایڈم یعنی آدم کا مطلب آدمی ہوتا ہے۔ وہ میرین سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا، شیور۔ اس نے بغور ریان کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نگاہیں چرا گیا۔ میں ایڈم کو بتا دوں گا کہ وہ اس لڑکی کو یہ سب کہہ دے، وہ اس کے نگاہیں ملائے بغیر کہہ رہا تھا۔ خیریت، آج آپ بہت چپ چپ لگ رہے ہیں۔ ٹھنڈے فرش سے کمر ٹکائے وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو، وہ کچھ چباتے ہوئے بولا۔ کیا کھا رہے ہیں؟ اس نے آواز کو حد المقدور آہستہ رکھنے کی کوشش کی۔ شام کا وقت تھا اور رانیہ کسی پارٹی پر گئی ہوئی تھی، اسی لیے وہ تھوڑی آزادی سے فون استعمال کر رہی تھی۔ کوکیز، اس نے مختصراً جواب دیا۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی تو وہ جھنجھلا گیا۔ بسکٹ کو کہتے ہیں۔ تمہیں کسی چیز کا پتہ بھی ہے کیا؟ ریان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اس کے بدلتے تیور پہ حیران رہ گئی۔ کچھ نہیں، اس نے بمشکل خود کو نارمل رکھا تھا۔ اچھا، اور سناؤ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں۔ آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ نیکسٹ فال میں کالج میں چلا جاؤں گا۔ فال آئی تھنک نومبر اکتوبر کو کہتے ہیں، خزاں کے مہینے کو۔ اس نے جلدی سے وضاحت بھی کر دی۔ اچھا، الماس نے سر ہلا دیا۔ وہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں بینڈ دیا تھا؟ وہ کچھ سوچ کر بولا۔ جی، کیا ربر بینڈ؟ وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ او مائی گڈنس، سلور بینڈ یعنی انگوٹھی، میں نے وہ خرید کر تمہیں دی تھی۔ وہ اکتا کر بولا۔ جی، وہ میرے پاس ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیوں پوچھ رہا ہے، اسے پھینک دو۔ کیوں؟ جب میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں رہنا تو پھر کیوں تم میرے نام کی انگوٹھی پہنے رکھو؟ وہ سنگ دلی سے کہہ رہا تھا۔ تعلق کیوں نہیں رہنا؟ وہ حیرت سے بولی۔ جب میں تمہیں آج کے بعد کال ہی نہیں کروں گا تعلق کیسے رہے گا؟ اس کے لہجے میں دکھ کی رمق بھی نہیں تھی۔ مگر آپ کیوں کال نہیں کریں گے؟ کیونکہ میں تنگ آ چکا ہوں۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں، میں تم سے تنگ آ چکا ہوں، تم سے، تمہاری باتوں سے، تمہاری شکل سے، تمہارے وجود سے چڑ ہو گئی ہے مجھے۔ تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ تم نے تو اپنے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا تھا، مگر تم تو بالکل بھی ویسی نہیں ہو۔ تم تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہو، اور حسن میری کمزوری ہے۔ نہیں الماس بی بی، تم محض ایک میلی کچیلی نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہو جسے نہ بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ پہننے اوڑھنے کا۔ تم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مجھے اٹریکٹ کر سکے۔ انسان کے بارے میں دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے، ایک ڈریس اور ایک ایڈریس۔ اور تمہارا لباس اور بات کرنے کا انداز کچھ بھی میرے طبقے کے لوگوں جیسا نہیں ہے۔ تم ایک غریب، فضول اور خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی ہو۔ مجھے نفرت ہے تم سے الماس، آئی ہیٹ یو۔ میں تم جیسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ الماس کتنی ہی دیر سکتے کے عالم میں اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ اس کی ساری باتیں سچ تھیں، لیکن سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے صاحب، ٹھیک ہے؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ میں پستی میں ہوں، آپ بلندی پر، مگر خدا نے بلندی والوں کو پستی والوں کا ہاتھ تھام لینے کو کہا ہے، ان کو ذلیل کرنے کا نہیں۔ میں جاہل ہوں، ٹھیک ہے، مگر آپ کو شاید یہ یاد نہیں کہ کراچی کا خدا اور انگلینڈ کا خدا ایک ہی ہے، اور ہم دونوں کو اسی نے بنایا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کوارٹر میں جا کر وہ اپنے کمرے میں بند ہوگی۔ اس سے پہلے اس حقیقت پہ یقین کرنا تھا کہ ریان نے اسے یہ سب کہا ہے۔ وہ آنکھیں موندے ستون سے ٹیک لگائی۔ اس وقت الماس نامی بے وقوف لڑکی کے متعلق ہی سوچ رہا تھا جب انجلینا نے اس کا شانہ ہلایا۔ ریان، اٹھو، بیل ہو گئی ہے، بیالوجی کی کلاس میں نہیں چلنا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی اور خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں نہیں آ رہا۔ وہ اس وقت خاموشی سے کچھ سوچنا چاہتا تھا، اس لیے کلاس اٹینڈ کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ ریان نے اپنا بیگ اٹھایا اور کامن روم کی طرف جانے کے لیے کوریڈور کی جانب بڑھا جہاں لڑکوں کا گروپ کھڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اینڈریو نے ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہتے ہوئے آرگس کو خاموش کرا دیا اور آنکھوں میں کسی شرارت کی چمک لیے ریان کو متوجہ کیا۔ ہائے ہیدر، ایک تازہ خبر، میں نے کے پی کا قید سلی پوائنٹ پر پکڑا۔ وہ رکا اور قدرے توقف سے بولا۔ کیا تم جانتے ہو کہ سلی پوائنٹ کیا ہے؟ ریان نے گہری نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی طرف سے سلی پوائنٹ کا مطلب اخذ کرتے ہوئے بتایا، وہ جگہ جہاں بے وقوف اکٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بے اختیار قہقہ لگایا۔ ریان سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ فوراً وہاں سے نکل آیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا دل ہی دل میں۔ اینڈریو کو فرینچ، انگلش اور اردو میں گالیاں دیتے ہوئے وہ کامن روم میں پہنچا تھا۔ اس وقت وہ کامن روم میں کاؤچ پر نیم دراز تھا جب میرین اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرین، سلی پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ چمبے سے پوچھنے لگا۔ سلی پوائنٹ؟ میرین حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں،
اس نے جھٹ ساری بات کہہ ڈالی۔ او گاڈ! میرین نے ماتمی انداز میں سر پر ہاتھ مارا۔ سلی پوائنٹ کرکٹ میں خاص فیلڈ پوزیشن کو کہتے ہیں جس وقت اسپنرز بالنگ کرا رہے ہوتے ہیں تو جو بیٹسمین کے ارد گرد فیلڈرز کیچنگ پوزیشن میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو سلی پوائنٹ، سلی مڈ آف اور سلی مڈ آن وغیرہ کہا جاتا ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، اینڈریو کو پتا تھا کہ تمہیں کرکٹ کے متعلق کچھ نہیں معلوم، اس لیے اس نے جان بوجھ کر آئی نو۔ ریان نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ کے پی کون ہے؟ اس نے میرین سے استفسار کیا۔ کیون پیٹرسن دراصل کے پی اور اینڈریو ایک ہی کاؤنٹی کے لیے لاسٹ ستمبر ہالینڈ میں کھیلتے تھے، اور اب تمہیں تو پتا ہے کہ اینڈریو ہینن مینز کی طرف سے کھیلتا ہے۔ سنو، نیکسٹ انٹر سکولز کرکٹ ٹورنامنٹ کب ہے؟ وہ پانی کی بوتل کو منہ سے لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ایسٹر سنڈے سے 2 سنڈیز بعد اپریل میں ہی بنے گا۔ میرین نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ لیکن خیریت، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم ایسٹر ہالیڈیز کہاں گزارو گی؟ وہ اس کا سوال یکسر نظر انداز کر گیا تھا۔ ادھر ہی۔ کیا خیال ہے اس دفعہ میلبورن نہ چلیں؟ اس نے دوسرا گھونٹ بھرا۔ مگر کیوں؟ تمہیں اسٹیو یاد ہے، وہ آسٹریلین کرکٹر؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگا، جس نے تمہیں کرکٹ سکھانے کی آفر کی تھی؟ ہاں، میرا خیال ہے اب میرے پاس ٹائم ہے کہ میں اسٹیو کی آفر قبول کر لوں۔ ریان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مطلب؟ میں اسٹیو سے کرکٹ سیکھوں گا، ایچ ایم ایگلز کے لیے کھیلوں گا اور ٹائنی سائیڈ کپ جیت کر اینڈریو سے اپنی بےعزتی کا بدلہ اتاروں گا، وہ کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اٹس بیوٹیفل، میرین نے ستائشی انداز میں میلبورن کرکٹ اسٹیڈیم کا بیرونی حصہ دیکھ کر کہا۔ آر یو شیور اسٹیو اندر ہوگا؟ ریان نے جینز کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے نیوز میں دیکھا تھا، یہاں آج کل کیمپ لگا ہوا ہے، سارے کھلاڑی یہیں ہوں گے۔ ایسٹر ہالیڈیز میں وہ چاروں اس ایڈونچر کو سر کرنے میلبورن آئے تھے۔ یہ زیادہ ریان کرکٹ سیکھنا چاہتا تھا اور اسٹیو سے رسائی کا واحد ذریعہ اسٹیڈیم تھا۔ ہم نے اسٹیو فشر سے ملنا ہے، اسے پلیز بتا دیجیے کہ ریان ہیدر اس سے ملنا چاہتا ہے۔ گارڈ نے پوری بات اطمینان سے سنی اور پھر کرخت لہجے میں بولا، آؤٹ۔ واٹ؟ میری نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نو کریزی فینس الاؤڈ ہیئر۔ تم اس کو بتاؤ کہ ریان ہیدر ملنا چاہتا ہے اس سے، بتاؤ تو صحیح۔ میرین بزید تھی۔ جاؤ یہاں سے، ٹائم ضائع مت کرو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا تو میرین نے پریشانی سے ریان کو دیکھا۔ چلو، ریان کے کہنے پر وہ چل پڑی۔ اب کیا کریں رونی؟ وہ مضطرب سی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ برینی سے پوچھتے ہیں، وہ کار میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ آخر کو فیبلس 4 کا برین کب کام آئے گا؟ اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے جو رنگ اس کی آنکھوں میں اترے تھے وہ اس طرح یکا یک ختم ہو جائیں گے، اس نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اس کو اتنے آرام سے بے وقت کر دے گا، اپنی ہی نظروں میں گرا دے گا۔ اسے ریان ہیدر سے شکوا تھا۔ تم میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تھے؟ نہ کرتے۔ تعلق توڑنا چاہتے تھے؟ توڑ دیتے۔ دوستی ختم کرنا چاہتے تھے؟ کر دیتے۔ مجھ سے کہتے، میں تم سے آئندہ بات نہیں کروں گا۔ وجہ مت پوچھنا۔ میں کوئی وجہ نہ پوچھتی۔ تمہاری کمزوری حسن تھی، تمہیں ایک لمبے سیاہ بالوں والی لڑکی چاہیے تھی جس کی سیاہ آنکھوں سے تم محبت کر سکو، جس کے گورے رنگ اور خوبصورت جسم پر تم فدا ہو سکو، جو میلی کچیلی اور نچلے طبقے کی ایسی لڑکی نہ ہو جسے بات کرنے اور پہننے اوڑھنے کا ڈنگ نہ آتا ہو۔ ریان ہیدر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے الماس کو محض اتنا بھول گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلطی اس کی بھی ہے۔ ظالم سنگ دل انسان، تم نے مجھے بہت بری طرح توڑا ہے، خدا کرے تم بھی اسی طرح ٹوٹ جاؤ، بلندی سے ایسے گرو کہ کبھی اٹھ نہ سکو، ایسے ہی تڑپو جیسے میں تڑپ رہی ہوں۔ وہ اب ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں دے رہی تھی۔ وہ شدید نفرت سے کہہ رہی تھی، خدا کرے تم جیتی جاگتی لاش بن جاؤ، تم زندہ سلامت قبر میں اتر جاؤ۔ خدا تو دعائیں قبول کرتا ہے، پھر بد دعا؟ یقیناً انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی۔ اف، کتنا عرصہ ہو گیا، میرے تو دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا ہے۔ ساری بات سننے کے بعد انجلینا نے سر جھٹک کر مصنوعی بے چارگی سے کہا، تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ ٹرے ہاتھ میں پکڑے لیونگ روم میں داخل ہوتی میرین کے لہجے میں طنز کی واضح جھلک تھی۔ جب سے میں نے وینڈیز کی ہاٹ چاکلیٹ نہیں کھائی، انجلینا معصومیت سے بولی۔ میرین نے ٹرے میز پر رکھ دی اور بولی، یہ وینڈیز کس ڈش کا نام ہے؟ ڈش نہیں، ریسٹورنٹ کا نام ہے۔ انجلینا نے تعصب سے سر پر ہاتھ مارا۔ یہاں سے تقریباً 2 سٹریٹ چھوڑ کر نیا کھلا ہے۔
میں نے پرسوں ہی ان کی ہارڈ چاکلیٹ ٹرائی کی ہے۔ گویا جناب کا دماغ پرسوں سے کام نہیں کر رہا۔ ریان بھی اب سوپ سرو کرنے میں میرین کی مدد کرا رہا تھا۔ انجلینا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا اور آگے بڑھ کر ریان کے ہاتھ سے اپنا پیالہ تھام لیا۔ پھر بتاؤ یار کیا کرنا ہے؟ اپنا سوپ ختم کر کے ریان نے خالی پیالہ میز پر واپس رکھ دیا، سوالیہ نظروں سے دونوں کی جانب دیکھنے لگا۔ کرنا کیا ہے؟ مجھے وینڈیز کی ہارڈ چاکلیٹ کھلاؤ اور کام بنواؤ۔ اوکے۔ اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، جیب سے جتنی رقم بھی جائے اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ دماغ ٹھیک ہے؟ انجلینا کا پلان سن کر میرین نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کیوں میرین، تم ایکٹنگ نہیں کر سکتی؟ میں کر سکتی ہوں، تم نہیں کر سکتی، میرین نے چیخ کر کہا تو انجلینا نے کچھ گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ تم سے جھوٹ تو بولا جاتا نہیں ہے، تم ایکٹنگ کیسے کرو گی؟ میرین باقاعدہ اسے لتاڑ رہی تھی۔ جہنم میں جاؤ، اتنا اچھا حل بتایا تھا اور میں ایک دن ہالی ووڈ کوئین بن جاؤں گی، تمہیں کیا پتا میرے ایمبیشنز کا۔ وہ جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی اور ایک دم گڑبڑا کر رک گئی۔ ارے میرین کو حیرانی ہوئی تھی، تم نے تو کبھی نہیں بتایا تمہیں ایکٹنگ کا شوق ہے۔ انجلینا تمہیں ایکٹ کرنے کا شوق ہے تو مجھے بتانا تھا، میں تمہیں اپنے پلے میں لے لیتا۔ ریان کو واقعی جھٹکا لگا تھا۔ اپنے ایک پلے کے لیے اس نے پچھلے دنوں بارہا انجلینا اور میرین سے لیڈ رول کرنے کے لیے اصرار کیا تھا، مگر دونوں نے حامی نہیں بھری تھی۔ وہ تھوڑا بہت ہے مگر میں تھوڑی موٹی ہوں اس لیے۔ کچھ جیم کر اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو کیا ہوا؟ ریان نے سہولت سے کہا۔ کیٹ وینسلٹ بھی تو موٹی ہے مگر چل گئی نا۔ تم تھوڑا سا وزن کم کر لو تو فٹ رہو گی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہارڈ چاکلیٹ سے مکمل پرہیز کرو۔ انجلینا نے کچھ منہ بسور کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔